بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لیبیا سیلاب میں 20,000 ہلاک، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا زیادہ تر موتوں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ ابراہیم رئیسی نے شاہ سلمان اور ایم بی ایس کو لکھے خط، آپسی تعلقات اور تعاون بڑھانے کی تجویزیں۔ پوٹین نے نارتھ کوریا دورے کی دعوت قبول کر لی، خیرسون پر شیلنگ میں 6 سال کا بچہ ہلاک۔ کابل کے صدارتی محل میں چائنیز سفیر کا استقبال، بیجنگ نے کہا افغانستان کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطین مسئلہ حل کرنا ضروری ہے، سعودی عرب نے امریکہ پر بات صاف کر دی۔ سیریا کے فوجی اڈے پر اسرائیل کا ہوائی حملہ، 2 سپاہی ہلاک۔ اپوزیشن اتحاد سناتن دھرم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ملک کو 1000 سال کے لیے پھر سے غلام بنانا چاہتا ہے، مدھیہ پردیش میں مودی کا خطاب۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایکسائز پالیسی کیس میں کویتا کو پھر پوچھ تاچھ کے لیے بلایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات لیبیا کی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ لیبیا کے سیلاب سے ہونے والی زیادہ تر موتوں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ سیلاب میں ایسا ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 20,000 ہے۔ لیبیا کے عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے کہا کہ پہلے سے اگر وارننگ دی جاتی تو لوگ وقت پر اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے تھے اور زیادہ تر جانی نقصان کو ٹالا جا سکتا تھا۔ درنا شہر کے میئر کا اندازہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے 18 سے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ میڈیٹرینین سی میں طوفان کے بعد تیز بارش ہوئی تھی اور درنا کے 2 ڈیمز ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے درنا اور آس پاس کے علاقوں میں یہ بدترین سیلاب آیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لیبیا کی نیشنل میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے پہلے سے سخت موسم کی وارننگ جاری کی تھی اور عہدیداروں کو ای میل کے ذریعے یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ احتیاطی قدم اٹھائے۔ اس سیلاب کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی مائیگریشن ایجنسی نے کہا کہ درنا میں کم سے کم 30,000 لوگ بے گھر ہوئے۔ درنا اور آس پاس کے علاقوں میں 24 گھنٹوں میں 400 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ان علاقوں میں عام طور پر ستمبر کے پورے مہینے میں 1.5 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ لیبیا کے الگ الگ حصوں پر حکومت کرنے والے گروپس نے کہا ہے کہ وہ سیلاب سے پیدا صورتحال سے نمٹنے میں تعاون کریں گے۔ جب سے 2011 میں معمر قذافی کو نیٹو کے ایک آپریشن میں ہٹایا گیا ہے، لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ دارالحکومت تریپولی اور آس پاس کے علاقوں میں جو حکومت ہے اسے عالمی سطح پر مانا جاتا ہے۔ درنا اور آس پاس کے علاقوں میں سابق فوجی کمانڈر خلیفہ حفتار کی فوج کا کنٹرول ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں اور زندہ بچ جانے والوں کی کئی دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک 52 سالہ ڈرائیور اسامہ سعدی کو اتوار سے اپنی بیوی اور 5 بچوں کی تلاش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام سکولوں، ہاسپٹلز اور دوسری جگہوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے نمبر پر مسلسل کال کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 50 سے زیادہ رشتہ داروں کو کھویا ہے۔ ان کی طرح کئی اور لوگ ہیں جو اس سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اسلامک ریلیف آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 6,000 سے زیادہ لوگوں کی لاشیں ملی ہیں اور یہ تعداد یعنی مرنے والوں کی تعداد اس سے دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف لیبیا کی ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور یہ تعداد اور بھی ہو سکتی ہے۔ تریپولی سے وزیروں کا ایک ڈیلیگیشن درنا روانہ ہوا جو نقصانات کا جائزہ لے گا۔ خلیفہ حفتار کے کنٹرول والے علاقے کے عہدیدار ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ لیبیا کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ عالمی سطح پر مانی جانے والی حکومت کا لیبیا کے دارالحکومت سے باہر کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ ایسٹ لیبیا میں ایک دوسرا سسٹم چلتا ہے۔
لیبیا کی سیلاب اور موراکو کے زلزلے کے بعد پوری دنیا خاص طور پر عرب ملکوں سے مدد پہنچ رہی ہے۔ موراکو میں پچھلے دنوں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس سے 3000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے خط لکھے ہیں۔ یہ خط آپسی تعلقات اور الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں بعض تجویزیں پیش کی گئی ہیں۔ ایرانی سفیر نے یہ خط سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ذریعے پہنچایا۔ ایران اور سعودی عرب نے مارچ میں چائنا کی کوششوں سے تعلقات بحال کیے تھے اور دونوں ملکوں میں سفارت خانے اور قونصلیٹ پھر سے کھل گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2016 میں یہ سفارت خانے بند ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس دوران ہدایت دی ہے کہ ایس ریلیف سینٹر کی توسط سے لیبیا اور موراکو کی مدد کی جائے۔ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو امدادی سرگرمیوں کے لیے کام کرتا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نارتھ کوریا کا دورہ کریں گے۔ کرملن نے بتایا کہ پوٹین نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے دورے کے دوران پیونگ یانگ کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ کم جونگ ان نے رشیا کا اہم دورہ کیا جس کے دوران دونوں نے عالمی سیاست اور آپسی تجارت کے بارے میں بات چیت کی۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ کم کا دورہ بہت اہم، بروقت، تعمیری اور کارآمد رہا۔ ماسکو پیونگ یانگ کے ساتھ تعلقات بڑھاتا رہے گا۔ اس دوران کہا گیا کہ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف اکتوبر میں نارتھ کوریا کا دورہ کریں گے۔ عالمی ایکسپرٹ سر جوڑ کر کم جونگ ان اور پوٹین کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے نتیجوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی عہدیداروں کو ڈر ہے کہ کم کے اس دورے کے دوران بہت خطرناک سمجھوتے ہوئے ہیں جن سے یوکرین کی صورتحال پر اثر پڑ سکتا ہے اور عالمی سلامتی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور یہ تشویش کی بات ہے۔ افغانستان کے طالبان نے کابل کے صدارتی محل میں ہونے والی ایک رنگا رنگ تقریب میں چائنا کے نئے سفیر کا استقبال کیا۔ چائنا ان مٹھی بھر ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد بھی افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی برقرار رکھی۔ ان میں پاکستان، ایران اور رشیا شامل ہے۔ اس تقریب میں طالبان کے وزیر اعظم محمد حسن اخون نے چائنیز سفیر زو سے ہاتھ ملایا اور ان کی دستاویزات حاصل کی۔ اس موقع پر زو نے کہا کہ چائنا افغانستان کا ایک اچھا پڑوسی ہے اور افغانستان کی آزادی، علاقائی اتحاد اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دخل دینے کی پالیسی بیجنگ کی نہیں ہے اور بیجنگ نہیں چاہتا کہ افغانستان اس کے اثر والا علاقہ بنا رہے۔ طالبان کے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح بہت اچھی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آپسی تعلقات کو اور مضبوط بنانے کے لیے قدم اٹھائے جائیں گے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ یہ تقرر ایک معمول کا عمل ہے اور چائنا کی افغانستان کے تعلق سے پالیسی بالکل صاف ہے۔ سعودی عرب نے بائیڈن حکومت پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ فلسطین مسئلے کو حل کرنا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ہم نے صاف لفظوں میں سعودیوں سے یہ بات سنی ہے، اگر یہ عمل آگے بڑھنا ہے تو فلسطین کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بلنکن نے کہا کہ فلسطینیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غازہ میں ایک پریڈ کے دوران حادثاتی دھماکے میں 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے اور 19 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں، سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جماعتوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق نوجوانوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ حماس اور اسلامی جہاد نے وارننگ دی ہے کہ لبنان کے فلسطینی ریفیوجی کیمپ میں لڑائیوں سے اسرائیلی مفادات پورے ہو رہے ہیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ بیروت میں ہوئی جس کے بعد بیان جاری کرتے ہوئے دونوں تنظیموں نے کہا کہ عین الحلوہ کیمپ میں جھڑپیں لبنان کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے فلسطین کاز کو نقصان پہنچتا ہے اور قومی مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ ایران میں مہسا امینی کی برسی کے موقع پر چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ پچھلے سال 16 ستمبر کو 22 سالہ ایرانی کرد لڑکی مہسا امینی کو پولیس نے صحیح لباس نہ پہننے پر حراست میں لیا تھا اور حراست میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئی تھیں جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایران میں ایک سخت قانون لایا جا رہا ہے جس کے تحت مناسب حجاب نہ کرنے والی عورتوں کو 10 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ یو این ایکسپرٹس نے اس قانون پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سنوائی کی۔ اس دوران پاکستان میں نومبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس لوٹیں گے اور الیکشنز میں مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے۔ سیریا میں اسرائیل کے ایک تازہ حملے میں 2 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ سیریا جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل وقفے سے ایسے حملے کرتا رہا ہے۔ عام طور پر ان حملوں میں سیرین فوج اور ایران اور حزب اللہ کے فائٹرز یا ان کے نشانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ سیریا میں حملہ کیا گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اسرائیل میں اس طرح کے حملوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ چہارشنبے کی شام یہ حملہ کیا گیا۔ سیریا کی سانا نیوز ایجنسی نے بھی حملے کو کنفرم کیا اور کہا کہ ساحلی شہر طرطوس کے قریب ایک فوجی اڈے میں یہ حملہ کیا گیا۔ یہ شہر حما سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ فوجی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسرائیل نے میڈیٹرین کی طرف سے یہ ہوائی حملہ کیا اور طرطوس میں ایئر فورس کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن اتحاد انڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سناتن دھرم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ملک کو 1000 سال کے لیے پھر سے غلامی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے مدھیہ پردیش میں یہ بات کہی جہاں جلد اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ڈی ایم کے لیڈر ادے اسٹالن کے ریمارک کے بعد مودی کا یہ پہلا عوامی ری ایکشن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ممبئی میں حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس طرح گھمنڈیا اتحاد کو چلایا جائے۔ انہوں نے اپنا خفیہ ایجنڈا بھی طے کیا ہے۔ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ بھارت کی تہذیب کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے بھارتیوں کے عقیدے پر حملہ کیا ہے، ان کی سوچ و فکر، قدروں اور روایتوں کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سناتن تہذیب اور بھارتی ہیروز کے درمیان کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھمنڈیا گٹھ بندھن نے سناتن تہذیب اور روایتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے دیوی اہلیہ بائی میں تحریک پیدا کی تھی۔ وہ سناتن کی طاقت ہی تھی کہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے انگریزوں کو چیلنج کیا اور کہا کہ وہ جھانسی نہیں دیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہاتما گاندھی سناتن دھرم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ وہ پوری زندگی لارڈ رام سے متاثر تھے اور ان کے آخری الفاظ ہے رام تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوامی وویکانند اور لوک مانیہ تلک بھی سناتن سے متاثر تھے۔ اسی کلچر نے آزادی کی لڑائی کے سپاہیوں میں تحریک پیدا کی۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھانسی پر چڑھ گئے کہ وہ دوبارہ بھارت ماں کی کوکھ سے جنم لینا چاہیں گے۔ مودی نے کہا کہ یہ لوگ آنے والے دنوں میں اپنے حملے تیز کریں گے۔ ہر سناتنی کو چوکس رہنا چاہیے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے۔ حال ہی میں تمل ناڈو کے وزیر ادے اسٹالن نے کہا تھا کہ سناتن دھرم ایک بیماری کی طرح ہے جسے مٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سناتن دھرم برابری اور سماجی انصاف پر یقین نہیں رکھتا۔ مودی نے مدھیہ پردیش میں 50,000 کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹس کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے انڈیا اتحاد کو گھمنڈیا اتحاد قرار دینے پر وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے جے رام رمیش نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم پھر سے وہ کام کر رہے ہیں جس میں وہ سب سے اچھے ہیں، یعنی دوسروں کی بے عزتی کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار انڈیا کی جماعتوں کو گھمنڈیا جماعتیں قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے کون یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو سرکاری تقریب میں اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے اتنی نچلی سطح پر چلا جاتا ہے۔ اب آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ GANDA اتحاد کے لیڈر ہیں، یعنی گوتم ادانیز NDA۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں انکاؤنٹر میں مرنے والے کرنل منپریت سنگھ اور میجر آشیش دھومچاک کی میتوں کو سری نگر میں ایک آرمی بیس میں پہنچایا گیا ہے جہاں پر ان کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے انکاؤنٹر میں کرنل اور میجر کے علاوہ کشمیر پولیس کے ایک عہدیدار ہلاک ہوئے تھے۔ علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے۔ BRS MLC کے کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پھر سے دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ معلوم ہو کہ کئی دوسروں کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ED نے 2 بار شراب پالیسی کیس میں کویتا کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا۔ ED نے اب تک اس کیس میں 5 چارج شیٹ داخل کی ہیں جن میں عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا کے خلاف چارج شیٹ بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ لیبیا سیلاب میں 20,000 ہلاک۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا زیادہ تر موتوں کو ٹالا جا سکتا تھا۔
ابراہیم رئیسی نے شاہ سلمان اور MBS کو لکھے خط، آپسی تعلقات اور تعاون بڑھانے کی تجویزیں۔ پوٹین نے نارتھ کوریا دورے کی دعوت قبول کر لی، خیرسون پر شیلنگ میں 6 سال کا بچہ ہلاک۔ کابل کے صدارتی محل میں چائنیز سفیر کا استقبال، بیجنگ نے کہا افغانستان کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے فلسطین مسئلہ حل کرنا ضروری ہے، سعودی عرب نے امریکہ پر بات صاف کر دی۔ سیریا کے فوجی اڈے پر اسرائیل کا ہوائی حملہ، 2 سپاہی ہلاک۔ اپوزیشن اتحاد سناتن دھرم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ملک کو 1000 سال کے لیے پھر سے غلام بنانا چاہتا ہے، مدھیہ پردیش میں مودی کا خطاب۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایکسائز پالیسی کیس میں کویتا کو پھر پوچھ تاچھ کے لیے بلایا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔